نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سفر شروع کیا تھا کلمہ سے۔ کلمہ یعنی بامعنی لفظ، کلمہ کی اقسام جو ہیں وہ اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے سفر شروع کیا اسم کا۔ اس میں ہم نے پڑھا اعراب کو، اعراب واحد، تثنیہ اور جمع کا۔ اب ہم پڑھیں گے اعراب میں معرب اور مبنی اسماء۔ معرب اور مبنی اسماء اعرابی تبدیلی کے لحاظ سے اسماء کی کیٹیگریز ہیں معرب اور مبنی۔ معرب اسماء کی آگے دو کیٹیگریز ہیں، منصرف یعنی وہ اسماء جو تنوین قبول کرتے ہیں اور تینوں حالتیں قبول کرتے ہیں، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، اور غیر منصرف اسماء۔ غیر منصرف اسماء جو ہیں یہ تنوین قبول نہیں کرتے، ان پر ایک پیش یا ایک زبر ہوتی ہے، یعنی یہ تینوں حالتوں میں سے دو حالتوں میں ہوں گے۔ یہ حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں حالت رفع میں پیش ہوگی، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں بھی نصب ہوگی، یعنی یہ حالت جر میں یہ کسرہ قبول نہیں کریں گے۔ اور مبنی اسماء جو ہیں، مبنی اسماء وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنی تینوں حالتوں میں سیم ہی ظاہر ہوں گے۔ اعرابی تبدیلی کے لحاظ سے اسماء کی کیٹیگریز ہیں معرب اسماء جو کہ 98% ہے، اور مبنی اسماء جو کہ 2% ہے، یعنی 98% معرب اسماء کی آپ دیکھیں کتنے وہ چھائے ہوئے ہیں۔ وہ اسماء جو مختلف اعرابی حالتوں میں تبدیلی قبول کر لیتے ہیں انہیں معرب اسماء کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 98% ہے۔ آگے ان کی دو کیٹیگریز ہیں، ان کے دو اقسام ہیں، یعنی معرب منصرف اسماء جو کہ 80 سے 85% تک ہیں، اور پھر آگے ہیں معرب غیر منصرف اسماء جو کہ 12 سے 13% ہیں۔ منصرف اسماء جو تنوین قبول کر لیتے ہیں اور تینوں حالتیں قبول کرتے ہیں۔ معرب منصرف اسماء واحد اسم ہو اور الف لام سے خالی ہو، اس پر لازماً تنوین ہوگی، اور اعراب کی تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے، یعنی حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر اور الف کا اضافہ، اور حالت جر میں دو زیر، جیسے کہ انسانن حالت رفع، انسانن میں الف کا اضافہ ہے حالت نصب، اور انسانن حالت جر۔ حالت نصب یعنی زبری حالت میں دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا، جیسے کہ آپ کو نیچے سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے۔ گول تا تائے مربوطہ میں الف کا اضافہ نہیں ہوتا، یعنی یہ مؤنث کی نشانی ہے ویسے بھی۔ تو جنتن حالت رفع، جنتن حالت نصب جس میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، اور جنتن حالت جر، جیسا کہ آپ اس کو پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں اور پریکٹس بھی کر چکے ہیں۔ معرب غیر منصرف اسماء، آج کا ہمارا بیسک ٹاپک جو ہے وہ معرب غیر منصرف اسماء پر ہوگا۔ اسم کے غیر منصرف ہونے کی 9 وجوہات ہیں، اور ان 9 وجوہات میں سے 2 وجہ کا ایک ہی اسم میں پایا جانا ضروری ہے غیر منصرف ہونے کے لیے، سوائے الف ممدودہ یعنی الف اور حمزہ جو ہوتا ہے، اور جمع منتہی الجموع یعنی 5 حرفی، 6 حرفی یا 4 حرفی جمع مکسر یعنی بروکن پلورل، جو کہ بیسک کورس کر کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے، اور اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ آگے جمع میں پڑھیں گے بھی کہ جمع سالم اور جمع مکسر کیا ہے، اور جمع مکسر میں جمع منتہی الجموع کیا ہے۔ غیر منصرف اسماء یہ پہ تنوین نہیں آتی ہے اور زیر بھی نہیں آتی، یعنی حالت جر میں وہ کسرہ قبول نہیں کرتے۔ غیر منصرف اسماء اعرابی حالتوں میں 2 کو قبول کرتے ہیں، یعنی حالت رفع میں ایک پیش، حالت نصب میں ایک زبر، اور حالت جر میں ایک زبر، کیونکہ یہ کسرہ قبول نہیں کرتے۔ حالت اس کی جر ہوتی ضرور ہے لیکن وہ اس میں کسرہ نہیں لیتا، زبر ہی رکھتا ہے۔ معرب غیر منصرف اسماء یہ تقریباً 13% اسماء ہیں جو 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، یعنی حالت رفع میں ایک پیش کے ساتھ، حالت نصب میں ایک زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں ایک زبر کے ساتھ، جو کہ اعرابی تبدیلی کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے۔ ابراہیم ابراہیم ابراہیم، زینب زینبا زینبا، اسامت اسامتا اسامتا، عثمان عثمانہ عثمانہ، اکبر اکبرا اکبرا۔ غیر منصرف اسماء کی کیٹیگریز کو ہم یہاں دیکھیں گے، ہمارے تقریباً 13 کیٹیگریز اس کے آگے ہوں گی جو ہم اس کو دیکھیں گے۔ غیر منصرف اسماء یہ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو اسباب منع و صرف
کو اتنا یاد نہیں کرنا پڑتا اور نہ وہ ذہن میں رکھنے ضروری ہوتے ہیں پھر، کیونکہ آپ بیسیکلی ان کو ثانی کے لیے 13 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے تو آپ کو اسباب منع الصرف کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر یہ ثانی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. غیر منصرف اسما کی مندرجہ ذیل اقسام ہے. میں رپیٹ کر دیتی ہوں کہ اسباب منع الصرف کو یعنی منع الصرف یعنی تنوین نہ آنے کے جو اسباب ہوں گے وہ آپ کو پھر یاد نہیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ ثانی کے لیے 13 کیٹیگریز کو نکال دیا گیا ہے کہ یہ اسما غیر منصرف کیوں ہیں. ان کا سب 13 کیٹیگریز اگر آپ اپنے فنگر ٹپس پر یاد کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اس سے. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں 6 نبیوں کے نام. 6 نبی: محمد، شعیب، لوط، نوح، ہود، صالح. 6 نبیوں کے نام منصرف ہیں. ان کے علاوہ تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں. یوسف، ابراہیم، آدم، اور بھی انبیاء کے نام ہوں گے جو کہ ایکسرسائز میں ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا. تو ان کی حالت رفع ہوگی یوسف، حالت نصب یوسفہ، حالت جر یوسفہ. یاد رکھیے غیر منصرف حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں چند اسماء انبیاء کے نام. ان کی آپ نے حالتیں بنانی ہیں: اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، الیاس، سلیمان، ہارون، داؤد، شعیب. شعیب یہاں پہ منصرف ہے. شعیب، شعیبن، الف کا اضافہ کریں گے، شعیبن. یونس، اسرائیل، ایوب. باقی سب غیر منصرف ہیں. یہاں پہ صرف شعیب جو ہے وہ منصرف ہے. شعیبن، شعیبن، شعیبن. یہ ایک رکھا گیا تھا کہ اگر ایکسرسائز کر بھی رہے ہوں تو وہ پہچان لیں کہ یہ منصرف ہے. جی، غیر منصرف اسما کی کیٹیگریز کی ہم نمبر 2 دیکھتے ہیں. عرب عورتوں کے نام. عرب عورتوں کے نام جو کہ غیر منصرف ہوں گے: زینب، زینبہ، زینبہ. فاطمہ تو حالت رفع، حالت نصب اور جر میں فاطمہ تا، فاطمہ تا. اگر عرب عورتوں کے نام میں 3 حرف والے نام ہوں تو ان تینوں کا غیر منصرف ہونے کے لیے ان تینوں کا متحرک ہونا ضروری ہے. یعنی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں زینبو میں زا کے بعد یا جو ہے وہ ساکن ہے، تو یہ 4 حرفی ہو جاتے ہیں، تو یہ اس لیے غیر منصرف ہے. اگر 3 حرف ہوں گے تو تینوں پر زبر ہونی ضروری ہے، یعنی متحرک ہونا ان کا ضروری ہے. زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا متحرک ہونا ضروری ہے. عورتوں کے نام دیکھ لیتے ہیں: فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، زینب، مریم، حفصہ، سکینہ، امیمہ. اب ہم دیکھتے ہیں نمبر 3. نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے مردوں کے وہ نام جو گول تا پر ختم ہوں. مردوں کے وہ نام جو گول تا پر ختم ہوں. یہ عربی نام ہوں گے: طلحہ، اسامہ. ویسے جو عربی نام ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں، لیکن عربی نام جو گول تا پر ختم ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے. حالت رفع میں ہوں گے طلحہ ایک پیش کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں طلحہ طلحہ ایک زبر کے ساتھ، اسامہ اسامہ اسامہ. اب ہم چند اسماء کو دیکھ لیتے ہیں: معاویہ، طلحہ، حمزہ، اسامہ، حذیفہ، عتبہ، سلمہ، قتیبہ، خزیمہ، عروہ، انطرہ. ان کی حالت نصب اور جر بنائیں گے: معاویہ، 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 طلحہ، طلحہ، طلحہ. ایسے ہی ہم اس کو سارا کور کریں گے انشاءاللہ. یہاں پہ میں نے جو نام لیے ہیں ان کی بتا دیا گیا ہے کہ یہ کون کون ہیں اور ان کے نام کہاں سے لیے گئے تھے. حمزہ جو ہے، حمزہ بن عبد المطلب نبی کے چچا، اور اسد اللہ ان کا لقب تھا. طلحہ بن عبید اللہ اشرا مبشرہ صحابی میں سے ہیں. اسامہ بن زید، عتبہ بن ربیعہ. یہ آپ پڑھ لیجئے گا سارے، یہ نام یہاں سے لیے گئے ہیں. اب ہم اپنی چوتھی کیٹیگری کو دیکھتے ہیں: مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہوں. مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہوں. اس الف نون کو کہتے ہیں الف نون زائدتان. اس الف نون کو کہتے ہیں الف نون زائدتان. یعنی اب کسی بھی عربی نام کے آخر میں اگر الف نون ہوگا تو اس کو غیر منصرف کہیں گے ہم، یعنی وہ تینوں حالتوں میں سے 2 کو قبول کرتا ہے، یعنی حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرے گا. حالت رفع میں سلیمان، حالت نصب اور جر میں سلیمانہ، سلیمانہ. حالت رفع میں عثمان، حالت نصب اور جر عثمانوں کی عثمانہ، عثمانہ. چند نام دیکھ لیتے ہیں: عثمان، عفان، سفیان، مروان، نعمان، سلیمان،
حسان، مروان، عمران اور سعدان۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہم حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر بنائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کیٹیگری ہماری جو کہ ہیں فرشتوں کے نام۔ فرشتوں کے نام جتنے بھی ہیں، چونکہ ہم چند ایک ناموں سے فیملیئر ہیں، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، چند ایک نام ہی ہیں، اسرائیل جو ہمیں معلوم ہے۔ تو فرشتوں کے جتنے نام ہماری نالج میں ہیں وہ سب کے سب غیر منصرف ہوں گے، یعنی حالت رفع میں ایک پیش کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں ایک زبر کے ساتھ ہوں گے۔ شہروں اور ملکوں کے نام، جتنے بھی شہر اور ملک ہوں گے ان کے نام غیر منصرف ہوں گے، حالت رفع میں ایک پیش، حالت نصب اور جر میں ایک زبر کے ساتھ ہوں گے۔ مکہ تو حالت رفع، حالت نصب اور جر مکہ تا، مکہ تا۔ حالت رفع پاکستان، حالت نصب اور جر پاکستان، پاکستان۔ یہ چند ملک اور شہر ہیں۔ مصر جو ہے ملک ہے، فلسطین بھی ملک ہے، لبنان، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، بغداد، دمشق، بیروت، لاہور، طہران، یہ سب کے سب غیر منصرف ہوں گے۔ کیٹیگری نمبر ہم 7 کو دیکھتے ہیں، غیر عربی عجمی نام۔ غیر عربی عجمی نام، عجمی نام جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب غیر منصرف ہوں گے، جیسے ولیم، ولیما، ولیما، ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم۔ چند نام ہم دیکھ لیتے ہیں عجمی، یہ کافی ڈیفیکلٹ نام ہیں، چونکہ ہم پاکستانی جو ہیں عربی سے انسپائرڈ ہیں، چونکہ ہمارا دین اسلام ہے تو ہم زیادہ تر وہی نام رکھتے ہیں جو عربی نام ہوں، جیسے کہ عائشہ، خدیجہ، فاطمہ، آمنہ، رملہ، زینب، یہ سب وہ نام ہیں جو عربی نام ہیں، جو کہ ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمیں محبت بھی ہے تو ہم وہ نام رکھتے ہیں۔ اسی سب میں نے تھوڑے سے نام وہ نکالے، پڑھنے میں تو تھوڑے مشکل ہیں لیکن یہ سب کے سب عجمی نام ہیں۔ ان کی حالت رفع میں ایک پیش، حالت نصب اور جر میں ایک زبر لگائیں گے۔ جی، ہماری کیٹیگری نمبر 8 ہے ایسی صفات جن کے آخر میں الف نون آ جائے، جیسے کہ رحمان، جوان۔ ایسی صفات جن کے آخر میں الف نون آ جائے، رحمان، جوان۔ رحمان حالت رفع، حالت نصب اور جر، رحمانہ، رحمانہ۔ جوان حالت رفع اور جوانا، جوانا حالت نصب اور جر۔ ایسی صفات جو کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری کے لیے استعمال ہوں، یعنی اس میں تبدیل کا وزن ہو، یعنی افعلوا کا وزن، جو کہ فعل مضارع کا واحد متکلم کا وزن ہے۔ کسی بھی فعل کے وزن پر اگر کوئی اسم آ جائے تو وہ غیر منصرف ہوگا، جیسے کہ فعل مضارع کا وزن ہے افعلوا کا، واحد متکلم کا وزن، جو بیسک کورس کر کے آئے ہوئے ہیں وہ اس سے فیملیئر ہے۔ تو اس وزن پر جو بھی اسما ہوں گے، یعنی اکبرو، اکبرہ، اکبرہ، اصغرو، اصغرہ، اصغرہ، یہ سب غیر منصرف ہوں گے۔ اب ہم چند اسما دیکھ لیتے ہیں اس میں سے۔ اکبرو سب سے بڑا، اصغرو سب سے چھوٹا، اطولو سب سے لمبا، اکثرو سب سے چھوٹا یعنی مختصر، اسمرو سب سے گہرا رنگ، اسراؤ سب سے تیز، ابطاؤ سب سے سست، اجملو سب سے خوبصورت، اقبحو سب سے بدصورت، افقرو سب سے غریب، الجنو سب سے نرم۔ اخشنو ہوگا، یہ میری ٹائپنگ مسٹیک ہے یہاں پہ، اخشنو سب سے سخت خشک، اطہرو سب سے پاکیزہ، اکزرو سب سے گندا، اسخنو سب سے گرم، ابردو سب سے ٹھنڈا، اطیبو سب سے خوشبودار مہکتا ہوا، ارواؤ سب سے شاندار، اضعفو سب سے کمزور، اقرہو سب سے کڑوا، افضلو سب سے بہتر۔ حالت رفع میں ایک پیش، حالت نصب اور جر میں ایک زبر ہوگی۔ جی، اب ہمارا 10واں پوائنٹ جو ہے وہ بنیادی رنگوں کے نام، جو کہ افعلوا کے وزن پر ہیں، جو کہ فعل مضارع کے بعد متکلم کا وزن بھی ہے اور اس میں تبدیل کا وزن بھی ہے۔ احمرو، اسودو، رنگ جتنے بھی اس وزن پہ ہوں گے غیر منصرف ہوں گے، باقی رنگ جو ہیں وہ منصرف ہوں گے۔ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، جتنے بھی رنگ افعلوا کے وزن پر ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے، باقی رنگ جو ہیں وہ منصرف ہوں گے۔ چند رنگ ہی ہیں اس پہ، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ احمرو سرخ رنگ کو کہتے ہیں۔ احمرو حالت رفع میں، حالت نصب اور جر میں احمرا، احمرا۔ اسودو حالت رفع میں کالا رنگ، حالت نصب اور جر میں اسودا، اسودا۔
اب ہم رنگ دیکھتے ہیں کچھ. ابدیو سفید رنگ کو کہتے ہیں، اسودو کالا رنگ، احمرو سرخ رنگ، اصفرو پیلا رنگ، اخضرو گرین، سبز رنگ، ازرقو نیلا رنگ. اب ہم دیکھتے ہیں اپنی کیٹیگری الف ممدودہ پر ختم ہونے والے اسما، مثلاً شہداؤ، صحراؤ، اور مونس رنگوں کے نام مثلاً حمراؤ، سوداؤ. اچھا، یہاں پہ الف ممدودہ میں آپ دیکھ لیجئے، الف ممدودہ جو ہے وہ غیر منصرف ہے، لیکن اگر اس سے پہلے 3 حرف ہوں، اگر اس سے پہلے 2 حرف ہوں تو یہ منصرف ہوگا. الف ممدودہ یعنی جو الف اور حمزہ پر ختم ہوتے ہیں، جن اسما کے آخر میں الف اور حمزہ ہوگا، وہ اسما غیر منصرف ہوں گے، لیکن ان سے پہلے 3 حرف یا اس سے زیادہ حرف ہونے ضروری ہیں. اگر 2 حرف ہوں گے یا 1 حرف ہوگا تو وہ منصرف ہوں گے. مونس رنگوں کے نام، مونس کیوں ہے؟ چونکہ الف ممدودہ مونس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، الف ممدودہ کیا ہے؟ وہ مونس کی نشانی ہے، لیکن یہ مذکر اسما کے آخر میں بھی ہوتی ہے، جیسے شہداؤ مذکر ہے. مونس ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فعلاؤ کا وزن ہونا ضروری ہے. میں آپ کو یہ لکھ دیتی ہوں یہاں پہ، فعلاؤ کا جو وزن ہے وہ مونس کا وزن ہے. دوبارہ لکھتی ہوں، فا کلمے پر زبر، عین کلمے پر جزم، لام کلمے پر زبر، اور حمزہ جو ہے اس پر پیش ہوگی، یعنی حالت رفع میں فعلاؤ، حالت نصب اور جر میں فعلا فعلا. فعلاؤ پر جتنے بھی اسما ہوں گے وہ مونس اسما کنسیڈر کیے جائیں گے. فعلاؤ، میں اس کو دوبارہ لکھتی ہوں، فعلاؤ. فعلاؤ کے وزن پر، یعنی فا کلمے پر زبر، عین کلمہ ساکن، لام کلمے پر زبر اور حمزہ پر پیش، یعنی کہ حالت رفع میں، حالت نصب اور جر میں حمزہ پر زبر آ جائے گی. فعلاؤ کے وزن پر جتنے بھی اسما ہوں گے، یعنی الف ممدودہ جن کے آخر میں ہوگی لیکن وزن فعلاؤ، وہ مونس اسما کنسیڈر کیے جائیں گے. الف ممدودہ، الف اور حمزہ، یہ ہے الف ممدودہ، یہ ہے الف ممدودہ. یہ مونس کی نشانی ہے ویسے، لیکن یہ مذکر اسما میں بھی ہوتی ہے. مونس کون سے ہوں گے اس میں؟ جو فعلاؤ کے وزن پر ہوں گے. ٹھیک ہے، مونس اسما وہ ہوں گے جو فعلاؤ کے وزن پر ہوں گے. میں رپیٹ کرتی ہوں، الف ممدودہ ویسے مونس اسما کی نشانی ہے، لیکن یہ مذکر میں بھی ہے، ایکسیپشنز عربی میں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ فعلاؤ کا جو وزن ہے یہ اسپیشل، ہمیں پتہ ہے جتنے بھی اسما اس وزن پر ہوں گے وہ مونس ہوں گے. جیسے کہ آپ کو رنگ نظر آ گیا ہے، حمراؤ سوداؤ، حمراؤ بھی فعلاؤ کے وزن پر ہے، سوداؤ بھی فعلاؤ کے وزن پر ہے، اور صحراؤ جو ہے یہ بھی مونس ہے چونکہ یہ فعلاؤ کا وزن ہے. اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مونس ہے اور باقی جو ہیں وہ مذکر کنسیڈر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر الف ممدودہ سے پہلے 3 حرف ہوں، الف ممدودہ سے پہلے 3 حرف ہوں تو وہ غیر منصرف ہوں گے. اگر 2 ہوں یا 1 ہو تو وہ منصرف کنسیڈر کیا جائے گا. میں آپ کو لکھ کر جیسے چند اسما 1-2 بتا دیتی ہوں، یعنی ماؤن، الف ممدودہ ہے اس میں، الف ممدودہ ہے اس کا، یعنی الف اور حمزہ ہے، لیکن یہ چونکہ الف ممدودہ سے پہلے 1 حرف ہے تو یہ منصرف ہے. ایسے ہی سواؤن، یہ بھی الف ممدودہ اور حمزہ سے پہلے، یعنی الف اور حمزہ سے پہلے 2 حرف ہیں، سین اور واؤ، تو یہ بھی منصرف کنسیڈر کیا جائے گا. جی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. ویسے بھی ہم اس کی جتنے بھی پوائنٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ڈسکس کریں گے آگے، لکھے ہوئے بھی آپ کو مل جائیں گے. الف ممدودہ والے اسما اور رنگ، الف ممدودہ سے پہلے اگر 3 حرف ہوں گے یا 4 ہوں گے یا 5 ہوں، جتنے بھی ہوں وہ سب اسما غیر منصرف ہوں گے.
اور فعلاؤ کے وزن پر جو اسما ہوں گے وہ بھی غیر منصرف ہوں گے اور وہ مؤنث کنسیڈر کیے جائیں گے. جیسے کہ رنگ ہے نیچے ہمراؤ، صفراؤ، سوداؤ، خضراؤ، بیداؤ، زرقاؤ. یہ فعلاؤ کے وزن پر ہیں. غیر منصرف ہونے کے لیے یہ ہے کہ ان سے پہلے 3 حرف ہیں، اور فعلاؤ کا جو وزن ہے یہ مؤنث ہونے کا وزن ہے. ٹھیک ہے. باقی اغنیاؤ، اصدقاؤ، اقویاؤ، اتبیاؤ، فقراؤ، اتباؤ، فقراؤ، وزراؤ، زملاؤ، علماؤ، یہ سب الف ممدودہ والے اسما غیر منصرف ہیں کیونکہ ان سے پہلے 3 یا 4 حرف آپ کو ملیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا 12واں پوائنٹ ہے، وہ ہے جمع مکسر جو 5 حرفی جس کے پہلے 2 حرف پر زبر، پھر الف اور پھر 2 حرف ہوں گے. ویسے یہ مفاعلو کا وزن ہے، یعنی مساجدو. یہ آپ جمع مکسر میں پڑھ لیں گے آگے جو ہمارا لیسن ہے. یعنی آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے لکھا گیا کہ پہلے 2 حرف پر زبر ہو، پھر الف ہو، پھر 2 حرف ہوں. تو ایسے اسما جو ہیں جمع مکسر 5 حرفی جمع مکسر وہ اسما جو بروکن جمع ہوتی ہے، جن کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. جو بیسک کورس پڑھ کے آئے ہوئے ہیں ان کو وہاں پہ یہ تھوڑا ایکسپلین کیا ہوا ہے، وہ اس کو پہچان لیں گے. تو یہ جو بھی اسما اس پر ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے. جیسے مساجدو حالت رفع میں، حالت نصب اور جر میں مساجدہ، مساجدہ. جمع مکسر جو 6 حرفی ہے جس کے پہلے 2 حرف پر زبر ہوگی، پھر الف ہوگا، پھر 3 حرف ہوں گے اور بیچ والا حرف ساکن ہوگا. یہ ثانی کے لیے ایسے لکھا گیا ہے. یہ بھی بروکن ہے، یعنی جمع مکسر بروکن پلورل. اس پیٹرن پہ جتنے اسما ہوں گے وہ سب کے سب غیر منصرف ہوں گے. حالت رفع میں 1 پیش کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں 1 زبر کے ساتھ ہوں گے. اور ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ، میں آپ کو لکھ کر بتا دیتی ہوں اس کا وزن بھی. اس کا وزن ہے، اس کا جو ہے وزن وہ ہے مفاعلو. مفاعلو یعنی میم پر زبر، فا جو کلمہ ہے اس پر زبر، پھر الف ہے، اور پھر عین کلمے پر زیر ہے اور لام کلمے پر پیش ہے. حالت رفع یہ مفاعلو اس کا وزن ہے. اور اس کا وزن ہے مفاعیلو. مفاعیلو یعنی میم پر زبر، فا پر زبر، پھر الف، جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے. پہلے 2 حرف پر زبر، پھر الف ہے، یہ الف ہے، اور پھر عین کلمہ اس پر زیر ہے، پھر یہ جو ساکن ہے یہ یا ہماری یہاں پہ ساکن ہے، اور پھر لام کلمے پر پیش ہے. تو یہ ان کا وزن ہے. ٹھیک ہے. تو چند اسما کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مساجدو، مدارسو، فنادقو، مکاتبو، دقائقو، طماطمو، یہ سب مساجدو کے وزن پر ہیں. پھر آگے ہم دیکھ لیتے ہیں تباشرو جو کہ مساکینو تھا، اور یہ مفاعیلو کا وزن ہے. تباشرو، منادلو، مفاتحو، فناجنو اور کراسیو. سین کے بعد آپ دیکھیں یا پر تجدید ہے تو ایک یا ساکن ہے اور ایک پر پیش ہوگی تو یہ کراسیو بن جائے گا. جی آخری اب ہم دیکھتے ہیں 4 حرفی جمع مکسر بھی ہیں. 4 حرفی پہلے 2 پر زبر، پھر الف ہے، پھر تشدید والا حرف ہوگا یعنی مشدد، ایک ساکن ہوگا اور ایک پیش والا ہوگا حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر میں زبر آ جائے گی. اچھا اس وزن پر زیادہ آپ کو نہیں ملتے اسما، یہ ایک یہ ہے اور ایک یہ سب مجھے اور ملا تھا جب میں نے اس کو ڈھونڈا تھا، بہت مشکل سے وہ بھی. اس وزن پہ آپ کو زیادہ اسما نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. کچھ متفرق اسما ہوں گے، ہمارا پوائنٹ نمبر 13 ہے. کچھ متفرق اسما یعنی جو غیر منصرف ہے وہ آپ ویسے ہی یاد کر لیجئے. چند ہیں ان میں فرعون، ابلیس، قارون، جہنم، ہارون، ماروت، ماروت، ہاروت. ہاروت اور ماروت ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ فرشتوں کے نام بھی ہیں. کچھ اسما ہیں جو کہ غیر منصرف ہیں، وہ آگے بھی اس میں متفرق اسما میں چند اسما کا اضافہ ہو جائے گا جب ہم کورس میں آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ اس کو کور کر لیں گے پھر. اچھا جی، غیر منصرف، مختلف غیر منصرف اسما یہاں پہ سبب بتایا گیا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ڈسکس کریں گے جب ہم ان کے پوائنٹس کو ڈسکس کر لیں گے. یہ صرف انفارمیشن کے حد تک بتائے گئے ہیں کہ ان میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ غیر منصرف ہونے کی 9 جو ہیں وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں سے بھی 2 وجہ کا ایک قسم میں موجود ہونا ضروری ہے. جیسے کہ عمر ہو، آپ دیکھ لیں اس میں 9 وجوہات میں سے 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ عمر جو ہے وہ اس میں علم ہے، پہلی وجہ. دوسری وجہ عدل ہے، یہ عامر تھا اصل میں، اس سے بدل کے یہ بنا ہے عمر.
تو یہ عدل ہے، تو اس لیے اس میں دو وجوہات ہیں. عمران میں آپ دیکھ لیجیے، ایک تو اس میں علم ہے ایک وجہ، دوسری وجہ یہ اس کے اینڈ پہ الف نون ہے، یعنی الف نون زائدتان، یعنی الف نون پر ختم ہونے والے نام. پھر الف ممدودہ ہے غرباؤ، اور پھر اس کے لیے کوئی اور وجہ ہونی ضروری نہیں، الف ممدودہ کافی ہے. پھر گولتا والے مردوں کو نام. اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ تو ایک تو یہ اس میں علم ہے، دوسرا یہ گولتا ہے اس کے آخر میں، تو اس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، یعنی دو وجہ اکٹھی ہو جائیں گی. پھر ہم دیکھتے ہیں عدنان، یہ اس میں علم بھی ہے اور الف نون زائدتان ہے اس میں. اور پھر یہ جو سکر ہے یہ اس میں علم بھی ہے اور یہ مؤنث نام بھی ہے، اور اس میں درمیان والا متحرک ہے. غیر مؤنث نام کے لیے متحرک ہونے کے لیے درمیان میں والا متحرک ہونا ضروری ہے. تو یہ سکر جو ہے آپ دیکھیں اس کے تینوں پر حرکات ہیں، اور اینڈ پر اعراب، یعنی پہلے دو پر زبر ہے اور اینڈ پر پیش ہے. حالت رفع میں نصب اور جر میں تینوں پر زبر ہے، اور یہ تینوں متحرک ہیں. اس سبب بھی یہ غیر منصرف ہے. دوسرا یہ اس میں علم ہے. وہ جو کیٹیگریز آپ نے پیچھے ساری کی ساری یاد کی ہیں، اس کے وہ اگر آپ یاد کر لیں فنگر ٹپس پر، تو آپ کو یہ چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس میں کتنے وہ ہیں، دو پوائنٹس کون سے جمع ہوئے ہیں، یا سنگل ہے تو وہ کیا ہے. یعنی اگر الف ممدودہ ہے تو سنگل کافی ہے، اور لیکن اس سے پہلے 3 حرف ہونے ضروری ہیں. اور جمع مکسر جو ہے 4 حرفی 5 حرفی 6 حرفی، وہ جمع منتہی الجموع کہلاتی ہے. اس کے لیے کوئی اور پوائنٹ اس میں جمع ہونا ضروری نہیں ہے. اس کو ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے آگے، اس کے ہم پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈسکس کریں گے. یہاں پہ اس کو صرف جمع کیا ہے بتانے کے لیے کہ جو پوائنٹس آپ کو 13 پوائنٹس تک، یہاں تک جو پوائنٹس آپ کو دیے گئے ہیں کچھ متفرق اسما، یہ اگر آپ اپنے فنگر ٹپس پر یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر ان چیزوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قسم میں کیا کیا کچھ جمع ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو ڈیٹیلڈ پڑھنا چاہ رہے ہوں، جن کو یہ شوق ہو کہ ہم دیکھیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، اس سبب یہ لکھ دیا گیا ہے. ادروائز آپ 13 جو یہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی فنگر ٹپس سے یاد کر لیجئے، جو کہ بہت آسان ہے. پھر آپ ان کو غیر منصرف کے لیے پہچان لیں گے. پھر آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قسم میں دو کون سے سبب ہیں جس کی سبب وہ غیر منصرف ہوئے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ جاننا چاہتے ہوں، نوٹ کرنا چاہتے ہوں، سمجھنا چاہتے ہوں کہ ایسا کیوں ہے. چونکہ الف ممدودہ میں اگر ہم معاون کو دیکھتے ہیں یا سماعون کو دیکھتے ہیں وہ منصرف ہیں تنوین والے، تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ غیر منصرف کیوں نہیں ہے. تو اس کا سبب کیا ہے کہ اس سے پہلے 3 حرف ہونے ضروری ہیں. تو یہ انشاءاللہ آگے لکھے ہوئے ہیں پوائنٹس، ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے. مجھے امید ہے آپ کو لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگر کچھ سمجھ نہ بھی آیا ہو تو آپ اپنے جو پریکٹس گروپس ہیں وہاں پر آپ سوالات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.